میں ڈاکٹر دینا قدیر صاحبہ کو جو کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی صاحبزادی ہیں، میڈم آپ کو ویلکم کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں۔ ڈاکٹر قدیر صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، آپ محسن پاکستان کا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ ملک بھی قائم رہے گا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا نام بھی قائم رہے گا۔ آپ اس میں آپ محسن پاکستان تھے، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت آپ کا نام بھی اس ملک کے ساتھ زندہ رہے گا۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا میاں ظفر اقبال کلہ نوری صاحب، سابق صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے سر کائنڈلی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میاں ظفر اقبال کلہ نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ شخصیات اتنی قداور ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اور ان کی تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان ہمارے ایک ایسے ہی محسن اور اتنی بھاری بھرکم شخصیت اور اتنی خوبیوں کے مالک اور محسن پاکستان ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کا صرف نام ہی کافی ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں جن میں محسن پاکستان کی اولادیں سانس لے رہی ہیں۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ ملک کبھی کمزوری پہ نہیں چلتے۔ اگر اس کو ناقابل تسخیر قلعہ اٹامک قوت نہ بنایا ہوتا تو یہ ہمارا ازلی دشمن بھارت کبھی کا ہمیں ترنے والا سمجھ کے ہڑپ کر چکا ہوا۔ پاکستان 2 لخت ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو داد دیجئے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن نیوکلیر قوت ضرور بنیں گے۔ انہوں نے خط لکھا محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو، آپ تشریف لائیے۔ آپ جرمنی میں تھے، آپ نے تعلیم وہاں سے لی ہے، آپ استاد بن سکتے تھے اور افریقن کنٹری میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ان کے استاد نے انہیں کہا کہ ریسرچ کیجئے۔ ریسرچ کی، یہاں پہ آ کے ایک پوری کی پوری ٹیم ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی سوانح حیات پڑھی ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فل کریڈٹ دیتے ہیں اپنی پوری ٹیم کو بھی، جنہوں نے مل کے پاکستان کو یہ قلعہ بنایا ہے، اور اس مسئلے میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کا کیا ہوا کام فوجی حکومتوں میں بھی جاری رہا ہے اور نواز شریف تک بھی رہا ہے، جب سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان آج ایک اٹامک قوت ہے۔ پاکستان کی مسائل ٹیکنالوجی اور سائنس کا زمانہ ہے۔ اگر اتنی طاقتور نہ ہوتی تو یہ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا تھا، انڈیا ہمارے لیے تب بھی مشکل بن جاتا۔ اس مسئلے پہ ہم نے نہ تقسیم ہونا ہے اور نہ ہم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ لوگ تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی شخصیت کو بھی متنازع بناتے ہیں، لیکن دشمن اس کے ہوتے ہیں جس نے کچھ کیا ہو۔ A person who has stood for something اسی کے انیمیز ہوتے ہیں، جس کے سب حمایتی ہوتے ہیں وہ تو بڑا منافق آدمی ہوتا ہے۔ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ قدیر خان صاحب کے ہمہ جہتی شخصیت، ان کے کئی رخ، وہ مذہب سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے کالم لگاتار جنگ میں پڑھتے رہے، میں پڑھتا رہا ہوں۔ انہوں نے ہر وقت مسلمان ہیروز کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک کی آیات کوٹ کی ہیں، انہوں نے سنت نبوی کو کوٹ کیا ہے۔ بڑا شغف تھا ان کو، مسلمانوں سے اتنی تڑپ رکھتے تھے۔ تکلیف ہوئی ہے مسلمانوں کو سیریا میں، ایک شخص ضرور بولا ہے، اس کا نام ڈاکٹر قدیر خان ہے۔ اگر فلسطین میں یا کشمیر کے اندر بھی کوئی بات ہوئی ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے، جس نے آواز بلند کی، ڈاکٹر قدیر خان تھے۔ آپ نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے۔ میں بنتی کر کے آپ سے کہوں گا کہ ڈاکٹر قدیر خان سے جو کام شروع کیا تھا، ہمیں ان کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اور آپ ان کی بیٹی ہیں، آپ ہماری بھی بہن ہیں، آپ قوم کی بیٹی ہیں، پلیز وہ فاؤنڈیشن کا جو شاندار کام تھا وہ رکنا نہیں چاہیے۔ وہ ایجوکیشن کا کام ہے، وہ تحقیق کا کام ہے۔ اسی طرح بڑے لوگوں کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، اور خلا کہتے ہیں کہ جی پر ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کے خلا کبھی پر نہیں ہوتے۔
आंख सवाली कर जाती हैं, सुबह काली कर जाते हैं, राही छोड़ के जाने वाले आंखें खाली कर जाते हैं। ऐसे लोगों को आप जब जब याद करेंगे आप उनको मिस करेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर कदीर खान को और मुबारकबाद देता हूं लाहौर हाई कोर्ट बार को भी। आपने बाकी कामों के अलावा जो ये काम किया ना, ये भी हमारा काम बनता है कि हीरोओं को याद रखना चाहिए और कौम के हीरो ऐसे ही होते हैं। उसके लिए आपने इजलास किया। थैंक यू वेरी मच।